بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، تقریباً بہت سے میسیجز آ چکے ہیں اور کالیں بھی ریسیو ہو چکی ہیں ریگارڈنگ بی فار یو پیسے کی واپسی۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بی فار یو کا تو کیس چل رہا ہے، اور جو یعنی جنوان ایشو ہے وہ عدالت میں ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ سیف الرحمان کی جو بی فار یو ایک جعلی ویب سائٹ تھی، یعنی جو فراڈ ویب سائٹ تھی، وہ کیوں بند ہوئی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ زرینہ جو اس کی ایکس بیوی ہے، یعنی جن کو اس نے طلاق دیا تھا پیسے کی خاطر، عیاشی کی خاطر، اس نے دوسری شادی کی، اور اس نے سوچا کہ اس سے بس جان چھڑایا جائے۔ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں تو اس نے طلاق دے دیا، اور جب اس نے اس کو طلاق دیا تو اس نے سیف الرحمان کے کمپنی کے اوپر کیس کیا۔ ابھی اس میں میں کنفیوز ہوں کہ طلاق بعد میں ہوا یا کیس بعد میں ہوا، لیکن کیس زرینہ نے کیا، طلاق سیف الرحمان نے دیا۔ ابھی کس نے پہل کی وہ مجھے نہیں پتا، لیکن مسئلہ جو کڑا ہوا وہ ایک درخواست پہ کڑا ہوا جو زرینہ نے دیا۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیسے ملیں گے، اور پاکستانی اداروں کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ یعنی سلو موشن پہ چلتے ہیں، تھوڑا دیر لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کام نکل آئے گا، ہمیں پیسے مل جائیں گے۔ کتنا دیر لگے گا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مسئلہ کورٹ میں ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ عدالت کو اور جج صاحبان کو ریکویسٹ کرے کہ اگر جلد از جلد ممکن ہو تاکہ انصاف جلدی مہیا کیا جائے، اور لوگوں کی جو مشکلات ہے اس کو حل کیا جائے، ان کو اپنے پیسے یعنی 2-3 سال کے بعد کم از کم واپس ہونے چاہیے۔ اور سیف الرحمان فراڈیے کو چاہے سزا دے، جو بھی کرے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اگر سزا ہوگی تو ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو ستایا۔ ابھی آتے ہیں کیشورت کی طرف۔ بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیشورت میں یعنی 25% دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو اس کے اوپر تو میں بہت بار بات کر چکا ہوں کہ میں تو کم از کم 25 روپے بھی نہیں دوں گا، 25% تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے حرام اور حلال پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو یعنی 2-3 کیٹیگری میں تقسیم کریں۔ اس میں یعنی ایک تو ہے عام انویسٹر، جو بھی فروغ کے انویسٹر تھے ان سے پیسے لے رہا ہے۔ ایک ہے نیٹ ورکرز، اور جو دوسرے ہیں وہ نئے پسنے والے لوگ ہیں۔ ابھی نئے پسنے والے لوگوں کا تو اللہ ہی مالک ہے، اور میرے خیال میں نئے کسی آدمی کو نہیں پسانا چاہیے اپنے ریکوری کے لیے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ باقی یہ جو دوسرے لوگ ہیں اس کو پھر دو میں تقسیم کرتے ہیں، مسلم اور نان مسلم۔ پھر نان مسلم کے ساتھ ہم اگر منافقین اور نیٹ ورکرز اور ان لوگوں کو بھی لگا لیں جن کو حلال اور حرام سے کوئی یعنی وہ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، تمیز وہ اس میں نہیں کرتے، یعنی حلال کا ہے حرام کا ہے ان کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ بھی ہم ان ہی لوگوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں جو کہ نان مسلم ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور اللہ سے پھر جنگ کوئی نہیں جیت سکتا، خر تو ان کی ہوگی جو مخلوق ہوگا، اللہ تو خالق ہے۔ تو جو سودی نظام ہے یا جو منی روٹیشن ہے، جو بھی ہے جدھر سے بھی یہ پیسہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ اور میرے خیال میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، مجھے اتنا زیادہ نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جس کاروبار کا آپ کو پتہ نہیں ہو کہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں، اس کا کام کیا ہے، کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں اور آپ کو منافع دیا جا رہا ہے، تو میرے ذہن کے مطابق شاید یہ سود میں آئے گا۔ پھر بھی آپ لوگ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں، اور اگر سود نہیں ہے تو پھر لوٹ مار ہے، تو لوٹ مار بھی حرام ہے، لوٹ مار کی بھی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں کیا تو میرے خیال میں تو کسی بھی مذہب میں لوٹ مار کی اجازت نہیں ہے، تو وہ تو اور بھی گناہ ہے، کیونکہ آپ کیسے کسی آدمی کو اپنی جمع پونجی سے محروم کر سکتے ہیں، اور اپنے جو تمہارے خرچے ہیں یا عیاشی والی زندگی ہے اس کو تم جاری رکھنے کے لیے لوگوں کو برباد کرو، یہ تو اسلام کا بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ لوٹو کسی کو۔ تو ابھی جو منافقین ہے اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہے پھر بھی وہ اس کے اوپر سوچتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو کام ہی شیطانی اور پروپیگنڈے پھیلانا اور منافقت ہونا ہوتا ہے، تو پھر وہ حلال اور حرام میں اور جوا بازی میں اور اس طرح کی چیزوں میں یعنی وہ کوئی تفریق نہیں کرتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ جو بھی ادھر سے پیسہ ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ تو ایک آدمی جب منافق ہوتا ہے تو میں نے سنا ہے کہ وہ یعنی جہنم میں بھی زیادہ
سخت سختی برداشت کرے گا، یعنی اس کو سخت سزا دی جائے گی، نہ ادر یعنی جو کافر لوگ ہیں ان سے۔ تو ابھی آپ لوگ خود سوچ کر فیصلہ کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ایک بار ضرور کسی خطیب کے پاس جائیے، لیکن خطیب جو ہوتے ہیں، مفتی صاحب جو ہوتے ہیں، وہ نیٹ ورکر نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک کام روٹین والا جو دینی مسائل کا حل نکالتا ہے اس کے پاس آپ نے جانا ہے۔ نیٹ ورکر مولوی کے لیے تو سب کچھ حلال ہے، تو آپ نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے، لکیر کا فقیر نہیں بننا ہے کہ فلانا حافظ ہے، پرانا قاری ہے، پرانا یہ ہے، وہ کس ورث میں کام کر رہا ہے۔ اسی طرح بھی فریوں میں بھی بہت سے لوگ برباد ہو گئے۔ تو آپ نے جو اوریجنل خطیب ہوتے ہیں، وہ اوریجنل مفتی ہوتے ہیں، وہ اوریجنل عالم دین ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا ہے اور ان سے آپ نے رائے لینی ہے، ان سے آپ نے فتویٰ لینا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر آپ کو جو وہ مشورہ دے دے اس کے اوپر عمل کیجئے گا۔ پھر جو نان مسلم ہے اس کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس قانونی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق پاکستان میں رہنا ہے، غیر قانونی طریقے سے آپ لوگوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو غیر مسلموں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ ایس ای سی پی، ایف آئی اے اور دوسرے جو ادارے ہیں ان سے انویسٹیگیٹ کروائے، ان سے پوچھے کہ یہ کشور پاکستان میں رجسٹر ہے کہ نہیں ہے، ان کا مالک کون ہے اور ہمارا پیسہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ ادارے آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کا پیسہ محفوظ ہے، پھر بھی آپ کی اپنی سوچ ہے، اور اگر آپ کو وہ بولتے ہیں کہ غیر محفوظ ہے، پھر بھی آپ کی اپنی سوچ ہے، لیکن وہ تو آپ کو بولیں گے ہی کہ غیر محفوظ ہے، کیونکہ وہ تو سوشل میڈیا پہ اور موبائل پہ میسج بھی بھیجتے ہیں کہ ان طرح کی چیزوں سے دور رہے کیونکہ یہ لوگ آپ کو لوٹتے ہیں۔ باقی جو نان مسلم اور مسلم والی بات میں نے کی ہے، میں نے وہ اس طریقے سے کی ہے اور اس زاویے سے کی ہے تاکہ کوئی اس کو غلط یعنی وہ نام نہ دے سکے کہ اگر جب مسلمان ہوتا ہے تو نہ تو وہ کسی کو لوٹے گا، نہ وہ منی روٹیشن کا پیسہ کہے گا، نہ وہ سود کا پیسہ کہے گا۔ تو پھر ان کو چاہیے کہ جو ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے کہ سیف الرحمان کے اوپر یعنی فراڈی کے اوپر اعتماد کیا، وہ دوبارہ کیشورت کے ٹائم میں کسی کے اوپر اعتماد اور بغیر کسی یعنی وہ تصدیق کیے ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ شاید بھی فریوں میں بھی کچھ نہیں تھا، مانی روٹیشن تھا یا جو بھی طریقہ کار تھا، تھوڑے دو تین چھوٹے موٹے بزنس تھے یا چار تھے جتنے بھی تھے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو یعنی راغب کرتے تھے کہ اس کو پیسہ دے دیں۔ ہم نے بہرحال غلطی کی، ہم اس کے اوپر تو بگار ہیں، دوبارہ انشاءاللہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو آپ بھی جو پرانے تمہارے پیسے انویسٹ کیے گئے ہیں، اگر اللہ نے اس کو آپ کو یعنی آپ کے لیے جہنم کا راستہ بنانا ہے تو آپ اس کے اوپر توبہ کیجئے، جیسے کہ ایچ ایف سی آئی تھی وہ تو ٹوٹلی جوا تھی۔ تو اس طرح کی چیزوں سے آپ لوگوں نے اور ہم نے سب نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ باقی رہی بات پیسے کی بی فریو کی، وہ تو انشاءاللہ ملیں گے، ضرور ملیں گے اور عدالت سے ہی ملیں گے، لیکن کشورت فریڈ کرے گی اور ایسا فراڈ کرے گی جس طرح جی ٹی نے کیا، جس طرح شینل نے کیا، جسی طرح پہ ڈائمنڈ نے کیا اور جس طرح ون ورڈ نے کیا اور ایچ ایف سی نے کیا اور پتہ نہیں اسکائی ویژن تھی یا فلائی ویژن تھی، جتنے بھی کمپنیاں آئی، ای ٹور تھی، یہ سب آ کے یعنی مختلف ضلعوں کے عوام کو لوٹ کے یعنی بھاگ چکے ہیں۔ تو اگر یہ سب بھاگ چکے ہیں تو کیشورت بھی بھاگے گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کیشورت ایک صحیح ویب سائٹ ہے تو رجا ریاض صاحب کو چاہیے کہ وہ ایف آئی اے کے دفتر میں جا کے ادھر کھڑا ہو کے کسی کے ساتھ اسی طرح ویڈیو بنائے جس طرح وہ گھر میں بناتے ہیں، اور بولے کہ میں ایف آئی اے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کیشورت کے چلانے کا اعلان کرتا ہوں، کیشورت ایک قانونی کمپنی ہے، یہ لوگ میرے سامنے ہیں، یہ کچھ نہیں کہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ان لوگوں سے کیجئے گا۔ تو اگر وہ ادھر سے لائیو ٹیلی کاسٹ کرے گا فیس بک پہ تو ہم ادھر سے کمنٹ میں سوال بھی کر سکتے ہیں، وہ ٹائم بتا دیں، اور اگر وہ چاہے تو ہم کو بھی بلا سکتے ہیں، ہم بھی ادھر آ جائیں گے۔ اگر ایف آئی والے اور وہ سی سی پی والے بولتے ہیں کہ رجا ریاض کی کمپنی 100% درست ہے، آپ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرو، تو ہم کریں گے۔ لیکن اگر وہ گرفتار ہو گیا، اس کو ادارے والے بند کرتے ہیں کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو پھر وہ ہم سے گلہ شکوہ نہ کرے، پھر اس کی اپنی غلطی ہوگی۔ اور ایک اور بات جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ کیشورت کو بند کرنے والے ہیں یا نہیں، کیشورت کو ہم بند نہیں کروانے والے ہیں، کیشورت خود بند ہوگی، کیونکہ جتنے پیسے وہ لوگوں سے لوٹنا چاہتی تھی وہ اتنے مقدار میں نہیں آ رہے ہیں۔ باتیں تو وہ بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے ہیں، اور کیشورت کو کوئی بند نہیں کرے گا، وہ خود بند ہوگی انشاءاللہ، اور یہ لوگ بند کریں گے۔ باقی اگر ہم بند بھی کرنا چاہیں تو ہم بند نہیں کر سکتے اگر وہ قانونی طور پر صحیح ہوں، وہ اسلامی طور پر صحیح ہوں، وہ کچھ فراڈ نہیں کرتی، وہ غیر قانونی کام نہیں کرتے، اس کی رجسٹریشن ہے، سب کچھ ہے، تو کسی کا باپ بھی اس کو بند نہیں کر سکتا۔
ہاں لیکن اگر وہ ایک 2 نمبر ویب سائٹ ہے، وہ لیڈر ہے اور ان کو پکڑ کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے ان سے، تو جس طرح بھی فار یو بند ہو گئی تو یہ بھی ایک درخواست کی مار ہے۔ تو ماشاء اللہ کے شوہر کے اوپر تو بہت سی درخواستیں دی گئی ہیں۔ تو جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں تو اپنے واپس لے لیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور جنہوں نے نہیں کی ہے وہ محتاط رہے ہماری طرح۔ مجھے بھی جب پتہ چلے گا کہ کوئی بھی یہ صحیح کام کر رہے تو شاید میں بھی دوبارہ یعنی کچھ نہ کچھ ان کو دے دو، لیکن وہ عدالت کے مطابق ہوگا کہ عدالت بولے کہ بالکل یہ کشور کے ذریعے واپس کرنا چاہتی ہے، آپ لوگ ان سے لے لو، یا نیب کا ہے یا کوئی دوسرا ادارہ کا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی عدالت، کوئی بھی نیب نہیں کہے گا کہ تم لوگ کشور میں انویسٹمنٹ کرو تو اس ٹائم تک ہم نہیں کریں گے، کیونکہ پھر یہ ادارے کبھی بھی اس کشور کو بند کر سکتے ہیں اور ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا، اور ہمارے پاس فالتو پیسہ نہیں ہے کہ اس کو ڈبو دے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ان کو دے، کنویں میں پھینکے یا کچھ بھی کرے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جاوید خان۔